بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں کلاس کی کہانی اردو کی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ کہانی کا نام ہے زندگی کی واپسی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سائنس فکشن کہانی ہے۔ سائنس فکشن کہانی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا موضوع جو ہے وہ سائنس ہو اور سائنسی انداز سے اس میں کوئی تحقیق ہو یا کوئی خلا کی بات ہو یا سمندر کے اندر کی بات ہو۔ اس طرح کی کہانی کو ہم سائنس فکشن کہانی کہتے ہیں۔ میں آپ کو کہانی پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ زندگی کی واپسی، یہ کہانی لکھی ہے محمد بلال ضیاء ورک نے۔ خلائی اسٹیشن پر بے پناہ رش تھا، ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ خلائی اسٹیشن کے بیچوں بیچ ایک راکٹ اڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جلد ہی قریبی عمارت کا دروازہ کھلا اور 4 خلاباز نمودار ہوئے۔ خلاباز وہ ہوتے ہیں جو راکٹ میں بیٹھ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹرونومرس کہتے ہیں ان کو۔ انہیں دیکھ کر لوگوں نے پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر راکٹ میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا اور ڈاؤن کاؤنٹ شروع ہو گیا، یعنی کاؤنٹ ڈاؤن الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ 0 کے ساتھ ہی گونجدار آواز کے ساتھ راکٹ تیر کی طرح فضا میں داخل ہوا۔ لوگوں کی نظریں راکٹ پر جمی ہوئی تھیں، جو ایک طرف مڑ کر تیزی سے خلا کی بے کراں وسعتوں میں گم ہو گیا۔ بے کراں جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، وسعتوں میں گم ہو گیا۔ کیا یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ خلائی اسٹیشن پر کھڑے ایک نوجوان نے کہا۔ خدا جانے، مجھے تو یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ دوسرے نوجوان نے کندھے اچکائے۔ ادھر راکٹ میں 4 خلاباز ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ 2 خلاباز آلات میں الجھے ہوئے تھے اور 2 کی نظریں اسکرین پر لگی ہوئی تھیں، جس پر ایک روشن چمکدار سیارہ نظر آ رہا تھا۔ کس قدر چمکدار ہے یہ اب تک تو ہم اسے دور سے دیکھتے رہے ہیں، یقین نہیں آ رہا کہ ہم اس پر اترنے والے ہیں۔ کیا ہمارے سائنسدان کا اندازہ درست نکلے گا؟ کیا ہم وہ سب کچھ دیکھ سکیں گے جو ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے؟ دوسرا بولا، امید تو یہی ہے کہ ہم سب بے کیف زندگی سے نجات پا لیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ پہلے نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا خیال ہے کتنا لمبا سفر ہوگا؟ آلات سے الجھے خلاباز نے کہا، صرف 2 دن کا، پھر ہمارے تصورات کی دنیا ہمارے سامنے ہوگی۔ 2 دن اسی طرح باتیں کرتے کرتے گزر گئے۔ 2 دن کے بعد وہ سیارے کے مدار میں پہنچ گئے اور ان کا خلائی جہاز سیارے کے گرد چکر لگانے لگا۔ جہاز میں لگے کیمرے دھڑا دھڑ تصویریں اتارنے لگے۔ وہ چاروں تصویریں دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا؟ اچانک ایک خلاباز چلایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ تینوں خلاباز اس کی طرف مڑے اور تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ناقابل یقین، یہ تو ایک کیڑے کی تصویر ہے۔ دوسرا خلاباز بڑبڑایا، اس کا مطلب ہے یہاں زندگی نمودار ہو چکی ہے۔ فوراً دوسری تصویروں کا جائزہ لو۔ چاروں اب پرجوش انداز میں تصویریں دیکھنے لگے۔ کسی میں چٹیل میدان تھا، کہیں گہری گہری گھاٹیاں اور کہیں اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ یہ دیکھو پودا، خلاباز چلا اٹھا۔ پودا؟ اف میرے خدا، یہ تو واقعی پودا ہے۔ اب تو ہمیں فوراً سیارے پر اترنا چاہیے۔ میں یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیسرا خلاباز بولا۔ انہوں نے سیارے کا جائزہ لیا اور اترنے کی جگہ مخصوص کر کے خلائی جہاز کو زمین پر اتار دیا اور نیچے اتر آئے۔ آکسیجن تو وافر مقدار میں موجود ہے،
خلا باز نے لمبا سانس لیا۔ ظاہر ہے یہاں پودے اور کیڑے مکوڑے ہیں تو آکسیجن بھی تو ہوگی نا۔ دوسرا بولا، آؤ آگے چلتے ہیں، یہاں کی ویرانی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں انسان اتنا بے وقوف بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جنت کو آپ آگ لگا دے۔ یہ رہا وہ پودا جو تصویر میں ہے، ایک خلاباز چلایا۔ واقعی زمین پر دو تین ننھے ننھے پودے سر ابھار رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو اکھیڑ لیتے ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے یہ انمول تحفہ ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، دوسرے خلاباز نے کہا، اور ایک پودا جڑ سمیت اکھیڑ کر تھیلی میں ڈال لیا۔ جبکہ دوسرا خلاباز بیگ سے آلات نکال کر فضا کو چیک کرنے لگا۔ فضا میں چند زہریلی گیسیں بھی موجود ہیں، پہلے خلاباز نے کہا۔ ظاہر ہے وہ تو ہوں گی، امید ہے کہ ہم یہاں کی فضا صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، دوسرے نے جواب دیا۔ ہاں، ہم اتنے کٹھن حالات میں زندگی گزارتے آ رہے ہیں، یہ جگہ تو ہمارے لیے آئیڈیل ہوگی۔ میرے خیال میں اب ہمیں واپس چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ عظیم خوشخبری سنا سکیں۔ اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ خلابازوں نے پہلے سے ہی خلائی اسٹیشن میں اپنی کامیابی کی خبر دے دی تھی۔ اس دفعہ خلائی اسٹیشن پر پہلے سے زیادہ رش تھا۔ راکٹ کو خلائی اسٹیشن پر اترے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ لوگ سر اٹھائے اس سیارے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں ان کے خلاباز قدم رکھ کر آئے تھے، اور جس پر جانے کی آرزو لیے ان کے آباء و اجداد مر کھپ گئے تھے۔ خلائی جہاز جب اسٹیشن پر اترا، تالیوں اور سیٹیوں کا شور گونج اٹھا، اور چاروں خلاباز نکل کر خلائی عمارت میں داخل ہو گئے۔ مبارک ہو سر، آپ لوگوں کے اندازے درست نکلے، وہاں زندگی نمودار ہو چکی ہے، اور یہ وہاں کی زندگی۔ خلاباز نے تھیلی سے پودا نکال کر سائنسدان کو دکھایا۔ آؤ باہر چلتے ہیں، لوگ بے چینی سے منتظر ہیں۔ وہ سب خلائی عمارت سے باہر آئے۔ میدانوں کے بیچوں بیچ ایک اسٹیج بنا ہوا تھا۔ خلاباز اور سائنسدان اسٹیج پر چڑھ گئے۔ ایک بوڑھا سائنسدان مائک کے سامنے آیا تو فوراً خاموشی چھا گئی۔ آخرکار اس نے کہنا شروع کیا، چاند پر بسنے والوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے پرانے سیارے زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے سینکڑوں برس پہلے ہمارے آباء و اجداد اسی زمین پر رہا کرتے تھے۔ ان دنوں زمین ایک خوبصورت اور زندگی سے بھرپور سیارہ تھی۔ وہاں درخت، پرندے، پھول، دریا، سمندر، پہاڑ اور زندگی کی تمام رعنائیاں موجود تھیں، مگر افسوس کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کی قدر نہ کی۔ انہوں نے سائنسی ترقی کی دوڑ میں ان نعمتوں کو برباد کر دیا۔ وہ لوگ پودے اور درخت اگانے کے بجائے ایٹم بم اور ایٹمی ری ایکٹر اگانے لگے۔ درخت کم ہو گئے اور ایٹم بم زیادہ۔ نفرت اور ہوس بڑھتی گئی، اور پھر جنگ کا آغاز ہوا جس سے سارے ایٹم بم پھٹ گئے، دنیا تباہ ہو گئی اور زندگی ختم ہو گئی۔ جنگ کے دوران جن کے بس میں تھا وہ تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے چاند پر آ گئے، باقی ساری دنیا تباہ ہو گئی۔ جب کچھ لوگ چاند پر جان بچا کر آئے تو یہاں کچھ بھی نہ تھا، ہوا، پانی اور آکسیجن۔ آخر بڑی مشکلوں سے یہاں آکسیجن پلانٹ لگائے گئے، اور ایک حصے پر اوزون گیس کی تہ بچھائی گئی تاکہ آکسیجن یہاں گردش کرتی رہے۔ یہاں پودے اگانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ جگہ جگہ آکسیجن پیدا کرنے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کے پلانٹ لگانے پڑے۔ غرض یہاں زندگی بے حد کٹھن تھی، اور ہم نے یہاں مشکل اور بے حد بے کیف زندگی گزاری ہے نا۔ یہاں پودے، نہ پرندے، نہ جانور، بس زندہ رہنا ہی واحد مقصد رہا۔
ہمارے سائنسدان عرصہ دراز سے زمین کا جائزہ لیتے رہے ہیں کہ وہاں واپس جانا ممکن ہے، مگر کئی سو سال تک وہاں گرد کے بادل بم پھٹنے کی وجہ سے چھائے رہے۔ نتیجتاً وہاں سخت سردی پڑی اور ہر طرح کی زندگی ختم ہو گئی۔ جراثیم اور بیکٹیریا تک ہلاک ہو گئے۔ جب گرد کے بادل چھٹے تو تابکاری اثرات اتنے تھے کہ وہاں کوئی سانس تک نہیں لے سکتا تھا۔ ہم انتظار کرتے رہے اور اس انتظار میں صدیاں بیت گئیں۔ بالآخر ہمیں آج خوشی کا دن دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ زمین پر تابکاری اثرات تقریباً ختم ہو گئے ہیں اور وہاں پھر سے زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ سائنسدان نے پودا لوگوں کو دکھایا تو لوگوں نے بے اختیار تالیاں بجا کر زمینی زندگی کا استقبال کیا۔ لوگو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم چاند کو الوداع کہیں اور زمین پر چلیں، مگر وہاں جانے سے پہلے عہد کرنا ہوگا کہ اب زمین پر کوئی ایٹمی تجربہ نہیں ہوگا، کوئی ایٹم بم نہیں بنے گا، نہ کوئی بڑی طاقت نیوکلیئر ہتھیار بنائے گی، نہ کوئی چھوٹی طاقت۔ اب ہمیں اس کو مزید تباہی سے بچانا ہے۔ اب زمین پر ہتھیار نہیں، درخت لگیں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ زمین کو بچائیں گے اور زندگی کی قدر کریں گے۔ سب لوگ چلائے۔ صدیوں بعد انسان دوبارہ زمین پر آباد ہو چکا تھا۔ زمین پر درخت اور پھول جھوم رہے تھے۔ سب لوگ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے تھے۔ دوسری طرف زمین کے سب سے بڑے ملک کا سربراہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، مجھے سپر پاور بننا ہے، اس کے لیے مجھے طاقت کی ضرورت ہے۔ میرے پاس لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایٹم بم اور ہتھیار ہونے چاہیے۔ اور پھر وہ اپنے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان کو فون کرنے لگا۔ تو یہ تھی جناب اسٹوری، اور بڑا عجیب اس میں احساس تھا، یعنی لوگ زمین سے خلا میں جانے کے بجائے چاند سے واپس زمین کی طرف پلٹے ہیں، کیونکہ صدیوں پہلے یہاں جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے نتیجے میں ایٹم بم پھٹے، اور ایٹم بم پھٹنے سے اتنی تابکاری، اتنی ریڈیشن ہوئی کہ اب زمین پر زندگی گزارنا ممکن نہیں رہا۔ کچھ لوگ تھے جو جا سکتے تھے وہ چلے گئے، اور انہوں نے جا کے چاند کے اوپر بسیرا کیا، چاند کو انہوں نے اپنے زندگی گزارنے کے لیے جو اہتمام کر سکتے تھے وہ اہتمام کیا۔ لیکن چاند بہرحال چاند ہے، وہاں پودے نہیں لگ سکتے، وہاں عارضی پلانٹ لگا کر آکسیجن مہیا کی گئی اور وہاں زندہ رہنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن وہ برسوں سے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے کہ زمین کیا اس تابکاری کے اثر سے، اس ایٹم بم کے پھٹنے کے اثر سے اب صحیح ہو گئی ہے۔ اور پھر ان کا ایک مشن زمین پر آیا اور انہوں نے دیکھا کہ 2 پودے یہاں پر اگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور واپس جا کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب زمین پر رہنے کے لیے آئیں گے، اور پھر وہ لوگ زمین پر آ گئے۔ لیکن کہانی کا اختتام بہت عجیب تھا، وہ یہ کہ ایک سپر پاور، ایک بڑی ملک کا جو صدر ہے یا جو وزیر اعظم ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اس زمین پر کیسے قبضہ حاصل کرے اور کیسے ڈرا سکے لوگوں کو، اور وہ پھر سے سائنسدانوں سے ملاقات کر کے ایٹم بم بنانے کی طرف چلا گیا۔ تو بات جہاں سے گھوم پھر کر چلی تھی وہیں جو ہے وہ بات واپس آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کہانی کے سوالات کریں گے۔ تو دیکھیے سوالات کیا ہیں اس کے۔ سب سے پہلا سوال ہے، خلائی اسٹیشن پر موجود لوگوں کا اصل گھر کون سا سیارہ تھا؟ اصل گھر کون سا سیارہ تھا؟ ٹھیک ہے، یہ جواب لکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد، خلا بازوں نے سیارے پر اتر کر سب سے پہلے زندگی کی کون سی چیز اور علامت دریافت کی؟ زمین کی تباہی کی کیا وجہ بتائی گئی؟ سوال نمبر 4، لوگوں نے زمین پر واپس جانے سے پہلے کیا عہد کیا؟ خلا بازوں کا مشن کتنی دیر تک جاری رہا؟ سوال نمبر 6 ہے، چاند پر زندگی گزارنے میں سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟
اور کہانی کے آخر میں زمین کے سب سے بڑے ملک کے سربراہ کا کیا ارادہ تھا؟ اور 8واں سوال، سائنسدان نے لوگوں کو کون سی خوشخبری دی؟ 9واں سوال ہے، خلا بازوں نے سیارے کی فضا میں کیا خرابی دریافت کی تھی؟ کہانی کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ یہ مرکزی پیغام ہے، انسان کو فطرت کی قدر کرنی چاہیے، ہتھیاروں اور لالچ کے بجائے زندگی کو فروغ دینا چاہیے، ورنہ تباہی کا چکر جاری رہے گا۔ بہت اچھا انہوں نے میسج دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ خالی جگہ ہیں 10، یہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنی ہے اور صحیح لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہوں کو فل کرنا ہے۔ 5 وہاں ہیں اور 5 یہاں ہیں۔ اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں، خلا بازوں کا مشن کس سیارے کی طرف تھا؟ 4 میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا۔ زمین پر زندگی کی بحالی کی سب سے پہلی علامت کیا تھی؟ چاند پر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ خلا بازوں نے زمین پر کیا اکھیڑا؟ ٹھیک ہے، کیا اکھیڑا؟ کہانی کے آخر میں کون نیوکلیئر ہتھیار بنانا چاہتا تھا؟ زمین پر تابکاری اثرات کیسے ختم ہوئے؟ لوگوں نے کس چیز کو دوبارہ تباہ نہ کرنے کا عہد کیا؟ خلا بازوں کے مشن کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اور چاند پر آکسیجن کیسے بنائی جاتی تھی؟ ٹھیک ہے، کہانی کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ یہ ایم سی کیوز کرنے، اس کے بعد پھر یہ آپ کے پاس 10 جملے ہیں جو کہ غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو وہ غلط جملے درست جملے بنانے ہیں۔ 5 وہاں ہیں اور 5 یہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سائنس فکشن کی یہ کہانی آپ کے لیے ہم نے پیش کی۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، اس کے سارے امیجینیشنز، جو سارے خیالات ہیں، تصورات ہیں، ان کو اپنے نگاہوں میں، اپنی سوچ میں لانے کی کوشش کیجیے۔ بہترین اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو کہانی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کہانی کی تصویر، اس کی فلم اپنے ذہن میں مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ کہانی کا کام جو آپ کریں گے تو رائٹنگ کا خیال کرتے ہوئے کام کریں گے۔ رائٹنگ کے 4 اصول آپ کو سمجھنے ہیں۔ سب سے پہلے حروف ٹھیک بنانے ہیں، نمبر 2 آپ کو لائنوں پر لکھنا ہے، لائن سے نیچے نہیں اترنا ہے، اور نمبر 3 آپ کو دبا کر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پینسل یا پین کے اوپر آپ دباؤ رکھیں گے لکھتے وقت، اور آخری بات نقطے صحیح ڈالنا ہے۔ ان 4 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ تحریر کریں گے اپنے سارے کام کو۔ ٹھیک ہے، اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔